ہدایت کی فضائیں یہ ہوائیں، قول خدا کی قول نبی کی یہ صدائیں۔ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا یہ خط کوئی مولوی عیسیٰ زاہد قاسمی صاحب کو پہنچا دے۔ حضرت امید ہے کہ آپ یوٹیوب کے ذریعے دین کا کام کر رہے ہوں گے اور امت کو فتوے اچھے سے نقل کر کے پہنچا رہے ہوں گے۔ مجھے آپ سے کچھ شکایات ہے، کچھ گزارشات بھی ہے۔ ہاں، ابھی حال ہی میں آپ کا ایک آڈیو سنا جو یوٹیوب پر اپلوڈ ہوا تھا، جس میں آپ نے مدرسہ کاشف العلوم کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم پر تنقید کی ہے، اور موضوع آپ نے موبائل پر قرآن پڑھنا چاہے یا نہیں اس پر بحث کی ہے۔ میں فتوے پر تو بات نہیں کروں گا، میں آپ کے قواعد و ضوابط اور آداب اختلاف کی بات کروں گا۔ آپ نے اپنی تنقیدی گفتگو میں دو بڑے علماء کو آمنے سامنے کر دیا ہے، ایک شیخ الحدیث حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم اور دوسرے شیخ المشائخ مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کو۔ اگر ان دونوں حضرات کے بیان کا تحقیقی جائزہ لیا جائے تو دونوں ہی حضرات کا پس منظر بالکل الگ ہے۔ ایک میں وہ اصول اپنانے کی بات کی جا رہی ہے جس میں تبلیغ کی روح ہے۔ تبلیغ کی بنیاد کو ہی ایسا بنا دیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز دعوت کے ساتھ استعمال نہ کرے جس میں ان کو 40 دن، 4 مہینہ یا سال لگانے میں مشکل ہو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت کی ایسی چیزوں کو نکارا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت کی ایسی چیزوں کو نکارا ہے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقتوں میں ایسی چیزوں کو نکارا ہے، یعنی اس زمانے کے حساب سے ٹیکنالوجی کو نکارا گیا ہے، اور آج مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم یہی چیز کر رہے ہیں۔ دوسرا، آپ نے ان کے سامنے بیٹھنے والے حضرات کو جہولا کہا ہے، جبکہ ان کے سامنے علماء بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم، ندوۃ العلوم اور دیگر علماء بڑے اداروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان سب کو آپ نے جاہل بتا دیا کہ آپ امت کو علماء سے کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب میں آتا ہوں مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کی طرف۔ وہ بھی اپنی جگہ بالکل صحیح ہے۔ الحمدللہ، جس حساب سے حضرت سے سوال کیا گیا تھا اس حساب سے بہترین جواب دیا گیا ہے، مگر اب آپ انجینئر علی مرزا کی طرح دو بڑے علماء کو آپس میں لڑا رہے ہیں۔ انجینئر علی مرزا اپنے کمرے میں بیٹھ کر کیا کرتا ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے دو بڑے علماء کے بیانات لیتا ہے، تھوڑا سا فرق نظر آتے ہی اسے اپنے یوٹیوب چینل پر ڈال کر امت کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو ان کی آپس میں نہیں بنتی۔ وہی کام آپ بھی اپنے کمرے میں بیٹھ کر کر رہے ہیں۔ کاش آپ مفتی سعید پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سن لیتے تو ایسا کبھی نہ کرتے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جب افتاء ڈپارٹمنٹ کی کلاس لگتی ہے تو استاد کیا بتاتے ہیں؟ وہ اپنے طلبہ کو ضرور بتاتے ہیں، سب سے بڑا مفتی تمہارا دل ہے۔ اگر تمہارا دل گواہی دیتا ہے کام کرنے یا نہ کرنے کے لیے تو تم اس طرح سے کرو۔ اور جو مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے یہ بات کہی، ان کے سامنے اللہ والے، تقوی والے لوگ بیٹھے تھے۔ کسی کالج، مدارس اور تنظیم کے اصول دیکھ لیجیے، کتنے سخت اصول بنائے جاتے ہیں۔ دعوت کے اصولوں میں سے ایک یہ اصول جو سختی کی بنیاد پر ہے۔ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کی اتنی سختی ہونے کے باوجود بھی فوٹوگرافی، ویڈیوگرافی تبلیغ کے احباب بنا لیتے ہیں، تو سوچے اگر حضرت تھوڑی سی نرمی دے دے تو کتنی تباہی آ جائیں گی۔ مجھے ایسا لگتا ہے آپ شورائی حلقے سے متاثر ہیں، آپ دیوبند کے نہج سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں۔ بنگلور میں شورائی حضرات کا غلبہ ہے، ہو سکتا ہے وہاں سے آپ متاثر ہو رہے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے، آج عالمی شورا کے صف اول کے حضرات جو اپنے آپ کو پرانا بتاتے ہیں، کسی کو بھی حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نے اپنی شورا میں شامل نہیں کیا گیا تھا، اور یہی حضرات آج شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ امارت کو ہٹا کر کمیونسٹ والا نظام لے کر آ گئے ہیں۔
کیا آپ سوال کریں گے؟ جواب ہے نہیں، آپ میں ہمت نہیں ہے۔ حال ہی میں عالمی شورا کے ریونڈ اجتماع میں جو غیر عالم ہیں، فاروق صاحب کرسی پر بیٹھ کر علماء سے یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ اکثریت پر ہوگا، کیا آپ سوال کریں گے؟ اس کے بعد فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ تبلیغ میں وہی حضرات بیان کریں گے جو دعوت میں لگے ہوئے ہیں، کیا آپ اس پر سوال کریں گے؟ شورائی حضرات مستورات کی جماعت لے جاتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے باوجود کیا آپ ان کو منع کریں گے؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے اپنے شروع وقت سے ہی تبلیغ کے ساتھیوں سے یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ علماء کی زیارت کو عبادت تسلیم کرو، اور حضرت ہر دن یہ بات کہتے ہیں۔ تقریباً اپنی زندگی کا کتنا سال اس بات کو کہنے میں گزار دیا ہے، تب جا کر آج تبلیغ میں لگی عوام آپ جیسے مفتی سے سوال کرنے کی اہل ہو گئی ہے۔ شورا کے جو پہلی صف کے ہیں ان کو مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم ہی مدارس میں بھیجتے ہیں اور علماء میں بیان کرواتے ہیں۔ مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا تو آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، ورنہ شورا کے حضرات نے تو تبلیغ کو پروفیسر ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہی دے دیا تھا، جیسا کہ میں نے ریونڈ اجتماع کی کارگزاری بتائی۔ ایک غیر عالم نصیحت کر رہا ہے علماء کو، الحمدللہ اب یہ سارا کام علماء کے ہاتھ میں ہے۔ آپ سے درخواست ہے امت میں فتنہ نہ پھیلائے، یوٹیوب کے ساتھ زمین پر بھی کام کرے، دارالعلوم دیوبند کے علماء کی عزت کرنا سیکھے۔ شیخ الحدیث حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم الحمدللہ پکے دیوبندی ہیں اور آج بھی دیوبند کے سارے پرانے فتوے کو فالو کرتے ہیں۔